پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، غناءك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نعمتوں کو، 5 نعمتیں اگر اللہ عطا فرمائے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے ان کی قدر کرو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اور بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ جاتا نہیں ہے۔ تو جناب جوانی کو غنیمت سمجھو، فرمایا صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں عام طور پہ لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں، جب تک وہ ہوتی ہے اس کی پوری طور پہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ایک فرصت کی نعمت اور ایک صحت کی نعمت، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جب تک میسر ہوتی ہیں اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، صحت نہ ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے یہ صحت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور بڑھیا فائدہ اٹھاؤ نا بھائی۔ بس اوقات ہم اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں 60-70 سال کی زندگی کی خاطر، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ عقل مندی اور دور اندیشی کیا ہے؟ آدمی اس صحت سے وہ فائدہ اٹھائے جو خربوں سالوں سے کام آئے، یہ زیادہ عقل مندی کی بات۔ آدمی اپنی صحت سے اور اپنی فرصت سے ایسی محنت کرتا ہے جو اسے 60-70 سال کی اس زندگی میں کام آتی ہے، کوئی بری بات نہیں، حلال طریقے سے ہو۔ لیکن اس سے بڑی عقل مندی کیا ہے اور دور اندیشی کیا ہے کہ آدمی اس سے وہ فائدہ اٹھائے جو اسے خربوں سال کام آئے۔ تو یار دور اندیشی ہے کوئی۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من اعقل الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش اور سمجھدار لوگ ہیں جنہیں کہے واقعی یہ بڑا سمجھدار ہے اور بڑا دور اندیش ہے اور بڑی لمبی بڑی دور کی سوچتا ہے، کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، جو رہتا دنیا میں ہے لیکن خربوں سال کا کیریئر سنوار رہا ہوتا ہے، زندگی اس دنیا میں اس زمین آسمان کے درمیان میں گزار رہا ہے اور سوچتا اور محنت اس کی خربوں سال کے کیریئر کے لیے ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بڑا سمجھدار آدمی، یہ واقعی بہت دور اندیش ہے، بہت دور اندیش۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، غنیمت جانو میاں، 2 چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب صحت چلی جائے اور کب موت آ جائے، کچھ نہیں پتا، لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ بیماری آنے میں مہینوں نہیں لگتے، لمحے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور موت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ نہیں پتا، 2 چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کب بیماری آ جائے اور کب موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دولت دے، اتنا بڑا سرمایہ ہے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے وہ کرنا چاہیے جو آپ کو زندگی میں کام آئے، آج بھی اور کل بھی۔ یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں، اس سے تو خوب نفع اٹھانے کی یہ سرمایہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحت بڑی نعمت ہے، قدر کیجیے۔ تیسری چیز فرمائی فرصت، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی مشغولیت آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور چوتھی چیز فرمائی اللہ نے غنا دیا، کسی کا محتاج نہیں بنایا، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے،
اللہ نے خوشحالی دی ہے اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا نہیں، اس دولت سے فائدہ اٹھا۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک فائدہ تو یہ اٹھانا ہے کہ آدمی 60-70 سال کے کیریئر کے لیے اس سے راحت و آرام کے نقشے بنا دے۔ یہ دولت اتنی دولت سے فائدہ اٹھانا تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو ایمان والے کو دور اندیش بنایا ہوتا ہے، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے روشن خیال بنایا ہوتا ہے، ایمان والے کو تو اللہ نے ایمانی عقل دی ہوتی ہے، وہ اپنی دولت سے یوں فائدہ اٹھاتا ہے کہ اسے کروڑوں سال کا کیریئر پرسکون بناتا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر وہ خوشحال رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہے نا دولت سے فائدہ اٹھانا۔ جس آدمی کی عقل میں ایمان نہ بھی ہو، اس دولت سے اتنا فائدہ تو وہ بھی اٹھاتا ہے کہ 60-70-80 سال کی زندگی اپنی اور اپنے بچے بچیوں کی اچھی ہو جائے۔ یہ تو فائدہ وہ بھی اٹھاتا ہے جس کی عقل میں ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو تو وہ روشنی دی ہے، وہ نور دیا ہے، جس نور اور روشنی سے وہ 60-70 سال کی زندگی نہیں دیکھتا، نہ ختم ہونے والا کیریئر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی عقل میں وہ روشنی رکھی، وہ نور رکھا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا یہ روشنی اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ تنگ نظر ہوتا ہے، وہ تنگ نظر ہوتا ہے، وہ تنگ نظر ہوتا ہے، وہ صرف 70-80 سال کو دیکھ پاتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی وہ دور اندیش ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جوانی ہے، فرصت ہے، صحت ہے یا خوشحالی ہے، غنا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور پانچویں چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ نے زندگی دی ہے، اس سے پہلے کہ یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں اس زندگی سے فائدہ اٹھانا، ایک کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے زندگی سے، لیکن کتنا؟ اس کی جتنی سمجھ ہے، اس کی جتنی عقل ہے، اس کی جتنی سمجھ ہے، اس کی جتنی عقل ہے، وہ اتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن مسلمان کے پاس تو ہدایت کا نور ہے بھائی، اس کے پاس تو ہدایت کا نور ہے، یہ اس زندگی کو اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ سبحان اللہ، کیونکہ اس سے خربوں سال کی زندگی بن بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ قارون کا ایک تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے بڑی خوشحالی دی تھی اور دولت بھی اتنی دی تھی کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی دولت اٹھانے کے لیے جو خزانے تھے، اس خزانے کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کے لیے ایک مضبوط جماعت درکار تھی جو ان چابیوں کو اٹھایا کرتی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ٹھاٹ باٹ ایسی کہ کچھ نہ پوچھئے، سر پہ سونے کا تاج، نیچے آگے پیچھے نوکر چاکر، اور بڑی شاہانہ انداز سے جب گھر سے محل سے باہر نکلا، فخرج علی قوم فی زینتی، تو جن کی نظر صرف دنیا تک تھی، تنگ نظر تھے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے بڑا خوش نصیب ہے، انہ لذو حظ عظیم، اس کے تو قسمت جاگ گئی بھائی، اس کے تو نصیب اچھے ہو گئے، اس کے تو اقبال بلند ہو گئے۔ وہ تنگ نظر تھے، وہ اس دنیا کو سمجھتے تھے یہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی زندگی سے اور اپنی صلاحیتوں سے بڑا خوب فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ کہنے لگے بڑا مزے کی زندگی گزار رہا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کا نور دیا تھا، وحی کا علم دیا تھا، وہ کہنے لگے تف ہے تمہاری عقل پہ، تم کس پہ رش کر رہے ہو، ویلکم، تف ہے تم۔ اگر آدمی کوئی سمجھدار ہے اور عقل مند ہے اور کامیاب ہے، وہ تو وہ ہے جو اس زندگی سے وہ فائدہ اٹھائے جو اسے خربوں سال کام کرتا۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اس مقدس وادی میں بلا تو لیا، یہ گھڑیاں اور یہ ساعات اور یہ مقام تو اللہ کریم نے اپنے فضل سے
دے دیا. یہ اللہ کا کرم ہی ہے، ورنہ آدمی اپنی طاقت سے نہیں آیا کرتا. کتنے لوگ ہیں جو ساری دنیا میں گھومتے ہیں لیکن انہیں بیت اللہ آنا نصیب نہیں ہوتا، زندگی گزر جاتی ہے. یہ اس ذات کا بلاوا ہے، اور یہ اس کا بلاوا اپنی رحمت سے ہے، اپنے فضل سے ہے، کرم سے ہے. لیکن میرے عزیزوں، ان گھڑیوں سے میں کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں، اس فرصت سے، اس صحت سے، اس فراغت سے، اس زندگی کے لمحات سے، اس سے میں کتنی کمائی کرتا ہوں. اب یہ مجھ پر ہے. وقت گزر رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. گزر جائے گا، 10 دن بھی گزر جائیں گے، 15 دن بھی گزر جائیں گے. لیکن کون کتنا یہاں سے سرمایہ لے کے جاتا ہے، کمائی کر کے جاتا ہے؟ کون اپنے آپ کو یہاں قیمتی بناتا ہے؟ اور یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں، کہ ہماری نیکیاں بھی بڑھیاں ہوں، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کے ساتھ حفاظت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو. ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے گناہوں سے پرہیز بھی ہو. حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس، آپ علیہ السلام کی سواری کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، عرفات سے واپس آ رہے ہیں، مجمع واپس آ رہا تھا، تو ان کی نظر اٹھی تو آپ نے فضل کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، یعنی میرے بھائی کے بیٹے، یہ وہ گھڑیاں ہیں، اگر کوئی ان گھڑیوں میں اپنے کان کی اور اپنے آنکھ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے. یہ وہ لمحات ہیں کہ ان لمحات میں صرف نیکی نہیں، ان نیکیوں کی حفاظت میں، ان نیکیوں کے ساتھ تقوی بھی، کہ فرمانا کہ اے میرے بھتیجے، یہ وہ لمحات ہیں اگر اس میں تم نے اپنے کان کی یعنی غیبت نہ سنی، نہ برائی سنی، نہ شکوے شکایت سنے، نہ اس نظر کو آوارہ کیا، اس سے بد نظری کی، نہ اس زبان سے لغویات اور غیبت کے بول بولے، آنکھ کی حفاظت کر لی، زبان کی حفاظت کر لی، کان کی حفاظت فرما لی، فرمایا اللہ تیری بخشش کر دے. تو نیکی بھی بڑھیا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ پرہیزگاری اور تقوی بھی، جس سے نیکی کا وزن اور نور بھی بڑھتا ہے اور نیکیوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قربانی کے سلسلے میں